رسول اللہ کی پیروی اس مزاج کے اعتبار سے نہیں ہوگی بندہ ولی نہیں ہوتا. ولی ہوتا وہ ہے جو شریعت مطہرہ کی اتباع کرتا ہے. فرمایا اس لیے ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی سنت کو لازم قرار دیا جائے. داڑھی منہ ان کے دیکھو کہ ہم پیر صاحب ہیں, کتے لڑوا رہے ہیں کہ پیر صاحب, مرغے لڑوا رہے ہیں پیر صاحب. میں نے کہا پیر وہ تھے جو مزاروں میں, تم نہیں, تم صرف ان کی اولاد ہو. اولاد ہونا اور چیز ہے, پیر ہونا اور چیز ہے. توجہ ہے آپ کی. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا, ڈاکٹر وہ تھے جو انتقال کر گئے. اب اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے سارا سبجیکٹ پورا کرنا ہوگا. یہ رسول اللہ اور شریعت نے منصب اس کو تفویض کیا ہے جو ان شرائط پر عمل کرے. توجہ ہے آپ کی. اب آپ دیکھیے حضرت مجدد صاحب ارشاد فرماتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور آپ کی سنت کو لازم کرے اور شریعت حقہ کے موافق اعمال بجا لائے. اس لیے غوث اعظم نے بھی فرمایا کہ کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو, ارے وہ انڈا پڑ کے دیتا ہے کام ہو جاتا ہے, ارے وہ پانی پڑ کے دیتا کام ہو جاتا. پتا چلا تم اس کے پاس دنیا کے لیے گئے تھے, اللہ کے لیے نہیں گئے تھے. اگر اللہ کے لیے گئے تھے تو اللہ والی اینک لگا کر اس کو دیکھتے. تم تو اپنے لیے گئے تھے, اس لیے صرف اس کے انڈے کے دم پر نثار ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ صالحین بھی ایسا کرتے ہیں, اس کا انکار نہیں. لیکن اگر وہ نہ اس کا عطا, نہ پتا, نہ مرشد, نہ عقیدہ, نہ اس کو جانتے ہیں, لوگوں کو سمیٹا, مال لیا, بھاگ گیا, تو ایسی کمی تو نہیں میرے دوستوں بزرگوں. اب آپ توجہ سے یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, آپ شریعت مطہرہ کے حوالے سے لازم کرتے ہیں امت کو, اور اس خطوں نے انقلاب لایا. جہانگیر گھبرا گیا. جہانگیر کی ریاست کی آدھے بڑے بڑے وزراء ان خطوط نے ان کو مسلمان کر دیا تھا. افغانستان کی جو پوری ریاست جہانگیر کے دور میں جس کے پاس تھی, وہ ان خطوط کی وجہ سے حضرت مجدد صاحب کو مرید ہوا. اور حضرت مجدد صاحب کے پاس وہ آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کو اجازت دیں, ہم غداری کرتے ہیں اور آج رات ہی جہانگیر کو ختم کرتے ہیں. مجدد صاحب نے فرمایا کیوں؟ کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا میں اس کی کرسی تو نہیں چاہتا. تو کہا یہ آپ کس لیے کر رہے ہیں پھر آپ؟ فرمایا میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ایمان بچ جائے. اس نے یہ بات جا کر جہانگیر کو کہی کہ ہم تو اس لیے تیار تھے. تو جہانگیر, تو اللہ والے جو لوگ ہیں ان کا مقصد صرف ان سے اللہ کے لیے ہوتا ہے, اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور اس بات نے جہانگیر کو متاثر کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اکبر کے دور میں دو قسم کے گروہ تھے. ایک صوفیاء خام, یعنی بے عمل صوفی, نماز خود نہیں پڑھتے تھے, عورتوں کے ساتھ اختلاط رکھتے تھے, ٹھیک ہے, حرام کام کرتے تھے, اور شریعت جن چیزوں پر قائم ہے, روزہ ہے, نماز ہے, سنت ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, حرام سے بچنا, وہ برملا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب کرنے دیجیے. ایسا مزاج انہوں نے بنا. اس سے کیا ہوا؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا اس سے آپ نہیں سمجھ رہے کیا ہوتا ہے. جب لوگوں کا مزاج شیطانی باتوں کی طرف چلے جائے, شیطانی باتوں کی طرف چلے جائے اور حضور کے طریقے سے ہٹ جائے, تو ان کی نسل بھی ویسی ہوگی, ان کی نسل بھی ویسی ہوگی. تو یہ تو پورے اسلام اور نظام کے خلاف شرارت تھی. اس لیے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حضور کے مرتبے اور مقام کو میرے بچوں بزرگوں کو ظاہر کیا, وہیں شریعت کو لازم پکڑنے کا حکم ہر ایک کو دیا. میرے بھائیوں, میں آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, میری بات کو سخت نہ لینا. کوئی بات اگر آپ کو میری بری لگ گئی ہے, نیٹ پر بھی اگر کوئی سن رہے ہیں, تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کرنا. میں اور آپ ایک جیسے لوگ ہیں. یہ وقت پھر بھیانک آیا ہے. میں نے اور آپ نے مل کر حضور کی عزت, شریعت کی فرمانبرداری, نماز کی بالادستی, سنت کی بالادستی, قرآن کی بالادستی, اپنے بچوں کو دینداری کی طرف رکھنا, اس کے لیے جدوجہد کرنا. ہم نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. گفتگو کے اندر بندہ بات کرتے ہوئے ایک دو جملے بولتا ہے موضوع کے بارے, لیکن میں نے نام نہیں لیا. نام لینے سے مراد کسی کو ٹارگٹ نہیں کی. کوئی مقصود ہماری ذات نہیں, مقصود تو اس ذکر کو سمجھنا. شریعت کی بات. اب آپ دیکھیے خام صوفی جنہوں نے لوگوں کو نماز سے بھگایا, روزوں سے بھگایا. میاں آپ سو جائیے, آپ بادشاہ ہیں, آپ کو نمازوں کی کیا ضرورت, آپ تو صرف سبحان اللہ کہیں گے. اب دیکھیں یہ جس قسم کے جو وبالی قسم کے جو لوگ ہیں, آپ صرف سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ آپ کو فرض نمازوں کا ثواب دے گا. ماشاءاللہ, آپ تو اتنے بڑے پیر صاحب کے بیٹے ہیں. لوگ کہیں گے سبحان اللہ, ہمارے پیر صاحب کا کیسا عاشق ہے. فرمایا دجال ہے وہ. سمجھ رہے؟ یعنی کس طرح پھسلا کر
کس طرح چمچا گیری کر کے بندوں کو بےمل. ارے حضرت آپ کی جوتوں کی خاک مولویوں سے اعلیٰ ہے, آپ کو داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ داڑھی تو آپ کے خادم رکھے. آپ کو روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اتنے بڑے پیر صاحب کے بیٹے ہیں, آپ کو روزوں کی ضرورت ہے؟ یہ تو عام لوگ جو آئے ہیں گندے نکمے قسم کے, جن کے باپ دادا پتہ نہیں کون تھے, آپ تو بخشے بخشائے ہیں. یہ وہ شیطانی خیال ہے جس کے خلاف امام ربانی نے جہاد کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اعلی خاندان کا ہے, خاندان کی عزتوں کو شریعت متاثر نہیں کرتی, لیکن وہ اعلی تھے, تو کیا ہے؟ وہ ولی تھے, تو کیا ہے؟ بیٹا تو مولا علی کا کہلاتا ہے, بولی یزید کی بولتا ہے, توبہ استغفر. بیٹا تو حسین ابن علی کا کہلاتا ہے, منہ تو نے یزید جیسا بنایا ہوا ہے. بیٹا تو سرکار امام جعفر صادق کا بننا چاہتا ہے اور چیزیں تجھے یزید کی پسند ہے, تو شرم کر. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جو ان کا بیٹا نہیں ہے وہ ان کے طریقے پر چل رہا ہے. اور اس لیے حضور نے فرمایا کل تقی و نقی فهو علی. حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں, میری امت کا ہر پرہیزگار شخص میری اولاد میں اٹھایا جائے. اس کا کوئی میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں. آل رسول کی عظمتیں سروں پر. کون آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح العقیدہ آل رسول. اور جو اصلاً ہے پنجتن پاک, ان کی عزت پر تو ہم کانفرنس سے اپنا ایمان بیدم, یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. حضرت سیدنا داتا صاحب نے لکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حجرے میں آئے, لوگ بیٹھے ہوئے. حضرت داؤد تائی کا نام سنا ہے؟ اتنے بڑے اللہ کے داؤد تائی, یہ مرید امام جعفر صادق کا میرا. وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا جا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار امام جعفر صادق تشریف لائے, بیٹے ہیں میرے آقا امام باقر کے, وہ بیٹے میرے آقا امام زین العابدین کے, وہ بیٹے ہیں میرے آقا امام حسین کے, وہ بیٹے ہیں ہماری ماؤں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان و سیدہ زہرا پاک کے, مولا مرتضیٰ کے. سمجھ رہے ہو میری باتیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو داؤد تائی شیخ المشائخ نے کہا جا ابن رسول اللہ, حضور کے بیٹے آئے تو دھاڑے مار کر رونے لگے. امام جعفر فرمائندہ یہ جملہ نہیں بولنا. کہنے کا حضور آپ حضور کے بیٹے نہیں تو کون اور ہو سکتا ہے, کون ہے؟ فرمایا ہاں نسب تو ہمارا ہے, لیکن ہمیشہ میں ڈرتا رہتا ہوں کہ نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. تو داؤد تائی خود دھاڑے مار کر رونے لگے کہ جو حسب و نسب کے اعتبار سے اتنا اعلیٰ ہے, ان کے اندر اللہ کی بے نیازی اور اللہ رب العالمین کے صمد ہونے کی اتنا خوف ہے, تو ہم تو ایسے خاندان کے نہیں ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے؟ نہیں آپ تو بڑے باپ کے پیر صاحب کے بیٹے ہیں, آپ فلمیں دیکھ لیں کیا جیسے, آپ گانے سن لیں. یہ آہستہ آہستہ سلو پوائزن رسول اللہ کے راستے سے ہٹانا, پنجتن پاک کے راستے سے ہٹانا. انہوں نے تو نمازوں کے لیے اپنے سروں کو کٹا دیا ہے. نمازیں معاف ہونی ہوتی, یہ نمازوں میں کمی ہوتی تو اس پر ہوتی جو رسول اللہ کی گردن پر سواری کرنے والا حسین ہے, جو رسول اللہ کے علم نشرہ لکا صدرک والے سینے پر دونوں پاؤں رکھ کر کھڑے ہونے والا حسن ہے. ہاں لیکن انہوں نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاری. تو ہم مسلمان نظام شریعت, نماز, روزہ, زکات, حج, کلمہ, سنت کی پابندی, اسلامی شاعر کی پابندی, پردوں کی پابندی. اور میں بات کرنا چاہتا ہوں, آج کل شادی بیاہ کے اندر یہ رسم آ گئی ہے کہ آپ لوگوں نے پارٹیشن ختم کر دیا. یہ بہت بڑا دھماکہ ہے میرے دوستو, یہ پوری نظام کو تباہ کرنے والا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری شادی میں خواتین ایک طرف مرد ایک طرف, تاکہ بہنیں آزاد بیٹھ کر خواتین سے بات کریں رہیں اور بیچ میں پارٹیشن ہو. کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ اپنی بچیوں کو پردہ کروائیں, اور وہ چاہتی ہیں ظلم نہیں, معاشرے کو خراب نہ کریں, اس لیے کہ اسی کے خلاف امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کیا تھا. اور یہ خراب ہونے کے اعتبار سے ہوتا کیا ہے کہ صرف نام کے مسلمان, آتا جاتا کچھ بھی نہیں, تو مریں گے کس حال میں؟ دیکھو دنیا کمانا منع نہیں ہے, لیکن کشتی اس وقت کنارے پر پہنچتی ہے جب پانی کے اوپر ہوتی ہے. پانی جب اندر آ جائے تو کشتی برباد ہو جاتی ہے.
حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے دیکھے کیا بات کی. آپ فرماتے ہیں سنیے ان دونوں کے بارے میں, جاہل صوفیوں کے بارے میں بھی